السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رقیہ لیکچر ان پولیٹیکل سائنس. آج جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ٹاپک بی اے سیم تھرڈ سے لیا گیا ہے, بدھزم اینڈ فور فیکٹس. یعنی بدھ کی تعلیمات جو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے 4 اعلیٰ حقیقتیں انہوں نے بدھا نے پیش کی ہیں. تو اس پر آج تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے, دیکھیں گے کہ وہ کون سی 4 اعلیٰ حقیقتیں ہیں جس کی وجہ سے بدھزم کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. پہلی حقیقت ہے کہ بدھا کہتے ہیں کہ وجود کی تمام شکلیں انسان اور دوسرے دکھوں میں مبتلا ہیں. وجود کی تمام شکلیں انسان اور دوسرے دکھوں میں مبتلا ہیں. دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں جیسے کہ انسان اور دوسرے جو بھی موجود ہیں وہ تمام چیزیں کیا ہے, دکھوں میں مبتلا ہیں. کس طریقے سے بدھا کے مطابق وجود کی تمام شکلیں انسان اور دوسرے دکھوں میں مبتلا ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسان اور دوسروں سے مراد جانور, انسان تو سمجھ میں آتے ہیں, دوسروں سے مراد جانور اور نباتات بھی ہو سکتے ہیں. انسان کئی وجوہات جیسے بنیادی ضروریات یا خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر دکھوں میں مبتلا ہے. جانور ان کی پرورش پالن یعنی دانہ پانی, ان کی بیماریوں کا بہتر انتظام نہ ہونے پر وہ پریشان ہیں. نباتات کا خاتمہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف انسان اور جانور بھی مشکلات سے دوچار ہیں. آئے دن یعنی جنگلات کو صاف کیا جا رہا ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے جنگلات کو صاف کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے نباتات کا خاتمہ ہو رہا ہے, تو نہ صرف انسان بلکہ اس سے جانور بھی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ وجود کی تمام شکلیں جتنی بھی شکلیں ہیں انسان اور دوسرے تمام دکھوں میں مبتلا ہیں. اس طرح سے دوسرا ہے دکھ کی وجہ خواہش ہے جو روح کے قریب سے پیدا ہوتی ہے. اب اس کا مطلب دیکھیے کہ بدھا کے مطابق انسان کے دکھ کی وجہ اس کی لامحدود موت تک ختم نہ ہونے والی خواہشات. ہاں, انسان کے دکھ کی وجہ کیا ہے؟ ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہے بلکہ خواہشات کی تکمیل ہے. جب انسان اپنے طرز زندگی کو بدل کر اسے اونچا کرنا چاہتا ہے تب خواہشات کی شروعات ہوتی ہے. کب خواہشات کی شروعات ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی طرز زندگی جو روز ایک سادہ زندگی جو گزارتے ہیں اس کو بدل کر اونچا کرنے کی خواہش اس میں جب پیدا ہوتی ہے تب ان خواہشات کی شروعات ہوتی ہے. اب یہ سوال کہ انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. اگر خواہشات سے دکھوں کی شروعات ہوتی ہے, دکھ کی وجہ ہے خواہشات, تو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ انسان اپنے طرز زندگی کو اتنا ہی رکھے جتنا کہ اس کا ذریعہ معاش ہو, یعنی وہ جتنا کماتا ہو. خرچ کو کنٹرول میں رکھے, ضرورت کے مطابق خرچ کرے. کنٹرول میں رکھنا چاہیے خرچ کو, غیر ضروری کاموں میں خرچ نہیں کرنا. خواہشات پر ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے. خواہشات کو پورا نہیں بلکہ ضرورت کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. فضول خرچی سے بچیں. فضول خرچی ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز خریدتے جاتے ہیں, یعنی لینے کی کوشش ہوتی ہے, اپنے پاس رکھنے کی خواہش ہوتی ہے, تو یہ فضول خرچی ہے. کوئی مذہب خواہشات کی تکمیل کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ کفایت شعری کی تعلیم دیتا ہے. کوئی بھی مذہب خواہشات کی تکمیل کی ہرگز تعلیم نہیں دیتا بلکہ کفایت شعری, یعنی کچھ رکھا جائے اور کچھ استعمال کیا جائے. خواہشات قرض کی تعلیم دیتے ہیں. خواہشات کیا ہے؟ قرض کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو. انسان کئی ضرورتوں کے بعد کچھ اونچا اٹھ کر مڈل کلاس زندگی گزار سکتا ہے. یعنی انسان کیا کر سکتا ہے کہ مڈل کلاس زندگی تھوڑا سا اونچا اٹھ کر مڈل کلاس زندگی گزار سکتا ہے. اسی میں انسان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا. اس کا جواب یہ ہے خواہشات اور تعیشات کی تکمیل میں انسان کو اطمینان نہیں دکھ حاصل ہوگا. دکھ سے نجات ضرورتوں کی تکمیل میں ہے. اگر دکھوں سے نجات پانا چاہتے ہو تو ضرورتوں کی تکمیل کیجیے, تاکہ احتیاط تعیشات کی تکمیل میں, نہ کہ تعیشات کی تکمیل میں. دکھ سے نجات ضرورتوں کی تکمیل میں ہے نہ کہ تعیشات کی تکمیل. خواہشات سے بڑھ کر تعیشات ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے جیسے کہ ہم فین سے کام چلا سکتے ہیں, اگر ضرورت ہو تو ہم اگر کولر سے ہٹ کر
اگر خواہش پیدا ہو جائے تو ہم اے سی کا استعمال کرنے لگتے ہیں. اے سی ضروری نہیں ہے، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ کولر کا استعمال. تو اس طریقے سے تعیشات یعنی جتنا ہمارا ذریعہ معاش ہے تو ہم اس کو اتنا ہی زندگی کے لیول کو رکھیں گے، تب ہم دکھوں سے آزاد ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا، تیسرا دیکھیں گے، دکھ کا خاتمہ روشن خیالی کے تجزیے میں ہے جو روح کے قریب ہے. یعنی دکھ کا خاتمہ روشن خیالی کے تجربے میں ہے جو روح کے قریب ہے. یعنی روشن خیالی سے کیا مراد ہے؟ روشن خیالی تمام رغبتوں اور بے رغبتی سے مکمل نجات دلاتی ہے. یعنی بدھا کہتے ہیں کہ تیسرا ان کا جو اعلیٰ حقیقت ہے وہ دنیا کو کہتے ہیں کہ دکھ کا خاتمہ روشن خیالی کے تجربے میں ہے جو روح کے قریب ہے. روشن خیالی تمام رغبتوں اور بے رغبتی سے مکمل نجات دلاتی ہے. دیکھو ہم اس کا مطلب دیکھیں گے. بدھا کے مطابق دکھ کا خاتمہ روشن خیالی کے تجربے میں ہے. اس جملے سے مراد اگر انسان کو ہر کام، ہر معاملہ، ہر مصیبت، ہر کام کے انجام سے ہر کام کے فائدے نقصانات کا پتہ ہو جائے، انسان ہر کام آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے. یعنی یہ روشن خیالی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کو ہر کام کرنے سے، ہر معاملے میں غور و فکر کرنے سے، ہر مصیبت کا سامنا کرنے سے، ہر کام کے انجام سے آگاہ ہونے سے، ہر کام کے فائدے اور نقصانات کو سمجھ جانے سے، معلومات حاصل کرنے سے، آگاہی سے یہ تمام چیزوں کا اگر انسان کو پتہ ہو جائے تو انسان ہر کام آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے. بدھا کے مطابق دکھ کا خاتمہ روشن خیالی کے تجربے میں ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ روشن خیالی تمام رغبتوں اور بے رغبتی سے مکمل نجات دلاتی ہے. روشن خیالی یہی ہے. روشن خیالی کیا ہے؟ ہر کام کرنے ہمیں آنا چاہیے. یہ روشن خیالی ہر معاملہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہر مصیبت کا سامنا اگر ہم کریں گے تو مصیبتوں سے کس طریقے سے نکلا جا سکتا ہے یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. ہر کام کے انجام سے، اس کے فائدے اور نقصانات سے پتہ ہو جائے، یہی روشن خیالی. تو روشن خیالی تمام رغبتوں اور بے رغبتی سے مکمل نجات دلاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اگر ہر کام کا علم ہو جائے تو انسان آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کام سے رغبت رکھنی چاہیے، یعنی کس کام سے بے رغبتی رکھنی چاہیے، کس کام کے کرنے سے فائدہ یا نقصان ہوگا، یا انسان ہر بڑے کام یہ فائدہ یا نقصان ہوگا. جب معلوم ہو جائے گا تو انسان کیا ہوگا؟ ہر برے کام سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا. ہر کام انسان کو ہر کام کا علم ہو، ہر معاملے سے نمٹنے کے طریقے، اور وہ انسان ہر فن سے واقف ہو جائے تو ہر کام بخوبی انجام دے سکتا ہے. کبھی اس کو دکھ، پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی. یہ ہے روشن خیال. انسان کو ہر کام کا علم انسان کو دکھ سے، دوسروں پر انحصار اور دوسروں کی غلامی سے بچاتا ہے. یہ روشن خیالی اگر پیدا ہو جائے تو ہم جیسے دوسروں پر انحصار کرنے یا پھر دوسروں کی غلامی یا دوسرے جو ہمارا استحصال کرتے ہیں اس سے بچنے کی ہمیں طاقت پیدا ہو جائے گی. یہی روشن خیالی ہے. بلکہ اس میں خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے. اب چوتھا ہے کہ پرامن اور مسرور کن روشن خیالی ایک سلسلے وار ترتیب سے حاصل ہوتی ہے. ایک راستہ جسے درمیانی راستہ کہا جاتا ہے. یہ دیکھو، بدھا کے مطابق پرامن اور مسرور روشن خیالی ایک سلسلے وار ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان وقت کے ساتھ یا وقت سے قبل علم حاصل کر لے وہ علم پرامن اور مسرور کن روشن خیالی کہلاتا ہے. تو ویسا علم کیا ہے کہ پرامن اور مسرور کو روشن خیالی کہلاتا ہے. اگر ہمارا کام ہم ایکٹیو رہ کر وقت پر کر لیں گے تو ہمارے اندر ایک خوشی حاصل رہے گی، ہمارے دلوں میں ایک خوشی اور سکون حاصل رہے گا، پرامن رہیں گے ہم. اور جو لوگ جلدی وقت پر کام نہیں کرتے وہ پریشان رہتے ہیں اور جلد بازی میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پرامن اور مسرور کن روشن خیالی ہونی چاہیے. یعنی ہر کام وقت پر انجام دے دیں، تب انسان میں
پرامن اور مسرور کن روشن خیالی پیدا ہو جائے گی. انسان انسان کو علم سے مہارت اور سلسلے وار ترتیب یا مرحلہ وار علم حاصل کرنا چاہیے. جب انسان علم حاصل کرے تو اس علم پر مہارت ہونی چاہیے. اسے سلسلے وار حاصل کرنا چاہیے, ترتیب وار حاصل کرنا چاہیے, یا پھر مرحلے وار اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے کو اگر وہ حاصل کرے گا تو یہ علم پختہ علم ہو جائے گا اس کے لیے. انسان دنیا کے ہر میدان جیسے کہ سماجی, سیاسی, معاشی, ثقافتی علم حاصل کرے. اگر ہر میدان کا علم نہ حاصل کر سکے, یعنی انسان پر یہ ہے کہ اب دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو سیاست میں کیا چل رہا ہے, سماجیات میں کیا چل رہا ہے, معاشی لیول پر کیا چل رہا ہے, ثقافتی لیول کی تمام چیزوں سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے. اگر ہر میدان کا علم حاصل نہ, بعض لوگ حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ حاصل نہیں کرتے, تو جو لوگ حاصل نہیں کر سکتے تو وہ جس شعبے سے وابستہ ہو کر روزی کماتے ہیں اس شعبے کے ابتدا سے آخر تک علم حاصل کر, یعنی اس شعبے کے متعلق ابتدا سے لے کر پورا مکمل علم حاصل کر. علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک منفی اور مثبت. تو مثبت اگر ابتدا سے آخر تک حاصل کریں گے تو ہی انسان میں پرامن اور مسرور کن روشن خیالی پیدا ہوتی. اب ہم علم کے نوعیت کو دیکھیں گے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک منفی اور دوسرا مثبت. مثبت فوائد اور منفی نقصانات سے متعلق ہوتا ہے. مثبت علم کے حصول کو ترجیح دینا چاہیے. روشن خیالی حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے اطراف و اکناف کے ماحول پر ماضی کے واقعات, جنگوں, معاہدات, دنیا کے نظم و نسق, عوام کی خوشحالی, بدحالی, روزگار کے مواقع پر ماضی کے فیصلوں, معاملات کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر, دنیا کی رنگینیوں پر, عوام الناس کی جدوجہد پر, نتائج پر غور و فکر کرے. ان تمام کو عقل کی رہنمائی پر پرکھے, یہ تمام معاملات کو عقل کی رہنمائی پر پرکھے تو زندگی پرکھ کر جب زندگی گزارے گا تو اسے پرامن اور روشن مسرور کن روشن خیالی حاصل ہے. یعنی ہر معاملے پر اپنی نگاہ دوڑانا, اپنے غور و فکر کو وسعت دینا, تبھی جیسا انسان میں پرامن اور مسرور کن روشن خیالی پیدا ہو. اس جملے کا معنی یہ تھا کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرے اور کم وقت میں زیادہ فوائد حاصل کرے. اب جب دنیا اس طریقے سے بدل رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور رہا ہے تو نئی نئی ٹیکنالوجی جو بھی آ رہی ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور کم وقت میں زیادہ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بچے کو وقت کے ساتھ چلایا جائے, یعنی ہر ایک چیز کا علم دینا چاہیے, تبھی بچہ پرامن اور مسرور کن روشن خیال بن سکتا ہے. فرسودہ طریقوں کو ترک کر کے نئی طرز زندگی کو اپنا کر وقت کے ساتھ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. یعنی فرسودہ طریقوں پر ہی رہیں, وہ تو سیکھنا ضروری ہے, لیکن اسی پر زندگی گزارنے کے بجائے ہم کیا کرنا ہے, وقت کے ساتھ نئی طرز زندگی کو یعنی جو بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ ٹاپک مکمل ہوا. اللہ حافظ.